اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں دین حق کا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دین حق پر، دین حنیف پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے اسلام میں عورت کا مقام اور عظمت کے بارے میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں عورت کی عظمت اور حقوق کے بارے میں جامع بیان فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو حقوق عورت رسواں دیے ہیں، اس سے بہتر دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مسلک، دنیا کی کوئی تاریخ ایسے حقوق انہیں نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں یہ مقام، عورتوں کو مقام عطا کیا، ورنہ ہم تو آنکھیں بند کر کے دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے اور آنکھ بند کرنے کی دیر تھی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اور ہماری دستگیری کے لیے، ہماری مدد کے لیے اپنے رسول معظم کو بھیج کر ہمیں دوزخ سے بچنے سے، دوزخ میں گرنے سے بچا لیا، ورنہ آنکھ بند کرنے کی دیر تھی ہم دوزخ میں گر پڑے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے حبیب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آج عورت جو ہے، اگر اس کا خاوند اس پر ناراض ہو جائے اور اس ناراضگی میں پوری رات اسی طرح گزر جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں تمام خواتین کو، تمام عورتوں سے، اپنی ماؤں سے، بیٹیوں سے، بچیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کو فاطمۃ الزہرا کی سیرت میں ڈھالیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ، امہات المومنین، دیگر جو خواتین ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ کی سیرت پر، ان کی زندگی پر ہم چلنے والی ہیں۔ اگر آج ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا، اگر آج ہم نے قرآنی تعلیمات سے منہ موڑ دیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں بات پرس ہوگی، اور اس وقت کوئی بھی تمہارے جیسا جھنڈے پر تم کام کر رہی ہو، کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا اور تم تنہا رہ جاؤ گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں تم سے کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔ اس لیے آپ قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، اور ایسا عمل کریں کہ جب آپ کے بدن سے کوئی بچہ پیدا ہو تو حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، محمد بن قاسم سلطان محمود کے خوب جیسا لڑکا پیدا ہو، تاکہ وہ اسلام کا جھنڈا لے کر اور پوری دنیا میں پھیل جائے۔ محمد بن قاسم کہاں سے چلا؟ ایک عورت کی عزت کو بچانے کی خاطر چلا، اور اللہ پاک نے اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یعلم ما عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اے عورتوں، جب تم زمین پر چلو تو اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں، جاننا چاہیے کہ اس کا چھپا ہوا
اپنوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست اور تمام پاکستانیوں کو یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور شیطان کھلا صریح تمہارا یہ دشمن ہے۔ اگر آج شیطان کے نقش قدم پر چلے تو کل شیطان کے ساتھ ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ اگر آج نیکوکاروں لوگوں کے سیرتوں پر ہم نے عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارے اصول ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پہ ہمیں عطا کیے، ہم ان پہ چلتے رہے تو انشاءاللہ پھر کامیابی بڑھ کر ہمارے قدم چومے گی۔